اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایمان افروز کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر سرزمین نہاوند میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اچانک یہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں، اور آج امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کیسے پکارا؟ لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام لے کر ایک شخص آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہمیں شکست ہونے لگی۔ اتنے میں اچانک کسی کی آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بنانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور آن کی آن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا، اور اسلامی لشکر کے پرزور حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، اور افواج اسلام نے فتح کا پرچم لہرا دیا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے چند باتیں معلوم ہوئی جو حق کی تلاش کرنے والے کے لیے روشنی کا منارہ ہے۔ ایک یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کمانڈر دونوں صاحب کرامت ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز پہنچا دینا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، اور سینکڑوں میل کی دوری سے آواز سن لینا یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفقا تھے ان کی کرامت ہے۔ اور مزید یہ کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین نہاوند جو کہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور ہے، وہاں کے جنگی حالات، کیفیات، لشکر کے معاملات مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھے، اور دیکھنے کے بعد وہیں سے آپ نے اپنے لشکر کو اس کا حل بھی ارشاد فرمایا۔ تو یا عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کان اور آنکھ اور ان کی طاقتوں کو عام انسانوں کے کان، آنکھ اور ان کی قوتوں پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے کان اور آنکھ کو عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور ان کی آنکھوں اور کانوں اور اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثال ہے کہ ان سے ایسے نمایاں کارنامے انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو بندہ اللہ کریم کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا کارساز بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔